بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ واو اور یہاں پہ واو استثنافیہ ہے، یعنی ابھی یہ کہانی ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ چل رہی ہے۔ ریزمپشن پارٹیکل کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر کلاسز جو ہیں وہ ابھی بریک کی وجہ سے، ونٹر بریک ہو گئی ہے یا سمر بریک کی وجہ سے ابھی یونیورسٹی میں کلاسز نہیں ہو رہی ہیں۔ آفٹر ونٹر بریک یا سمر بریک کے بعد کلاسز ریزیوم ہو جائیں گی۔ تو اردو میں تو وا کا ترجمہ اور ہی کیا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہاں پہ وا استثنافیہ ہے کہ کہانی ریزیوم ہے، ابھی آدم علیہ السلام اور فرشتوں کی اور ابلیس کی کہانی چل رہی ہے۔ قلنا کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 2 میں۔ قل علیحدہ ہوا اور نون زبر نہ علیحدہ ہوا۔ روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ قاف واو لام۔ قل کہا، نون زبر نہ ہم نے، اور یہاں پہ ہم کون ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سنگولر ہیں لیکن اپنے لیے ہم کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ وی سیڈ، ہم نے کہا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لیے، جبکہ وہ واحد ہیں، سنگولر ہیں، اپنے لیے جمع کا استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے لیے پلورل کا استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ سردران قریش مکہ کی عادت تھی کہ جب کسی بات پر انہوں نے ایمفیسائز کرنا ہوتا تھا، سٹریس دینا ہوتا تھا، تو وہ یہ نہیں کہتے تھے میں نے کہا ہے، تو وہ کہتے تھے ہم نے کہا ہے، کیونکہ قرآن انہی کی سائیکی میں اترا تاکہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لیے جمع کی بات کرتے ہیں، پلورل کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والی کہانی، آنے والی بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کان کھول کر اس کو سنو۔ جیسے مثال کے طور پہ ابو جہل نے اگر کسی بات کے اوپر ایمفسائز کرنا ہے تو ابو جہل یہ کہا گا میں نے کہا ہے، یہ نہیں کہے گا میں نے کہا ہے، بلکہ یہ کہے گا ہم نے کہا ہے۔ تو جس بات کو وہ ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہے، اس سے پہلے جب وہ ہم لگاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح جب اپنے لیے نون زبر نا کا استعمال کرتے ہیں، اپنے لیے جب جمع کا استعمال کرتے ہیں، پلورل کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب ہم نے کہا کس کو؟ الملائکتی، کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ لام سے لی علیحدہ ہوا، ملائکہ علیحدہ ہوا۔ روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ الف لام کے، یعنی کہ فرشتوں سے۔ لام سے لی سے، فرشتوں سے کہا۔ کیا فرشتوں سے کہا؟ اسجدو، اسجدو کتنوں میں ٹوٹا؟ 3 میں۔ الف علیحدہ ہوا، سجد علیحدہ ہوا، اور واو جزم الف جمع کے لیے، پلورل کے لیے۔ یہ پہلے والا الف کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ فعل امر ہے۔ امر کا مطلب ہے کمانڈ کرنا، حکم دینا۔ گویا کہ فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے سجدہ۔ روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ سین جیم دال، سجد، سجود، عاجزی کرنا، اللہ کے سامنے عاجزی کرنا۔ سجدے کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ منہ اب جھک جاتے ہیں۔ تو یہ سجدہ سجدہ کیوں کہلاتا ہے؟ کیونکہ اس میں ہم عاجزی کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے۔ یہ عاجزی کی انتہا ہے کہ اپنا ماتھا بھی اور اپنا ناک بھی، دونوں۔ ماتھا جو ہوتا ہے کس چیز کی نشانی ہوتی ہے؟ کہ ہم اپنی سوچیں، کیونکہ ماتھے میں کیا ہے کہ یہ دماغ کا وہ حصہ ہے جہاں سے ہمارے ایگزیکٹو ڈیسیژنز ہوتے ہیں، یعنی کہ ہماری سوچوں کا جو مجموعہ ہے وہ تو دماغ کے اس حصے میں ہوتا ہے، اور ہم یہاں اس حصے کو استعمال کر کے اپنی زندگی کے
جو ایگزیکٹو ڈیسیژنس ہے وہ لیتے ہیں. جب ہم سجدہ کرتے ہیں اس حصے کو جب ہم زمین پہ ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو ہمارے ہر فیصلے میں مددگار ہو, ہم نے اپنی ساری سوچیں تیرے حوالے کر دی. اور یہ جو ناک کو زمین پہ رکھنا, اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنی انا, اپنی ایگو کو تیرے حوالے کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں. ہمارے اندر کوئی ایگو نہیں, ہمارے اندر کوئی انا نہیں. اب یہ تو خیر انسان کی پوزیشن ہے, فرشتے واللہ عالم ان کا سجدہ اس اینگل کا تھا کہ نہیں تھا, وہ اللہ کو بہتر پتا ہے. لیکن یہاں پہ جو الف ہے وہ کیا بتاتا ہے کہ فرشتوں سے ریکویسٹ نہیں کی جا رہی, فرشتوں کو حکم, امر یعنی ان کو کمانڈ کی جا رہی, ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سجدہ کرو. کس کو؟ لی آدم. اب لی آدم کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ لام سے لی علیحدہ ہوا, آدم علیحدہ ہوا. لام سے لی یعنی کو, اور آدم الف دال میم, آدم سے. آدم کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جسم سے, جسم کی شکل میں پیدا کیا. اور کس سے پیدا کیا تھا؟ مٹی سے پیدا کیا تھا. اور پھر یہ کہ وہ گندمی رنگ کے تھے, پھر یہ کہ سالن وغیرہ کھاتے تھے, پھر یہ کہ اپنی روح پھونکی, پاکیزہ کیا, اس کے لیے ان کو آدم کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں آیت کا ایک حصہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس چیز پہ ایمفسائز کیا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. یہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کی بڑائی کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تھا, احترام کے طور پر تھا, سلام کے طور پر تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کے ماتحت تھا, کیونکہ ان کا حکم, اس کے اوپر عمل کرنا فرشتوں کے لیے بہت ضروری تھا. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اسی قول کو پسند کیا ہے کہ آدم کو سجدہ کرنا ان کی عزت کو بڑھانا تھا یا ان کو عزت دینا تھا. اور بعض نے کہا ہے کہ آدم کے سامنے انکساری اور ان کی اولاد کو صالح بنانے کا بندوبست کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا. اللہ مگر, اللہ یہاں پہ کیا ہے؟ ایکسیپشن, یعنی کہ مگر یعنی کہ ایک چیز کو ایگزمپٹ کیا جا رہا ہے, اس کو کہتے ہیں حرف استثناء. یعنی کہ ایک چیز کو سب فرشتے, اب یہ دیکھیں نا جتنے بھی ہیں فرشتے, سارے کے سارے فرشتے, سب نے سجدہ کیا. تو یہ سارے کے سارے فرشتے جو ہیں یہ ایک گروپ ہیں. مگر کا مطلب کیا ہے کہ ایک چیز ان سے ایگزمپٹ ہے. جیسے میں کہوں کہ کلاس میں سب کا بی آیا ہے مگر عثمان کا اے آیا ہے, تو عثمان ایگزمپٹ ہے بی سے, کیونکہ عثمان علیحدہ ہو رہا ہے. تو جب بھی اللہ آتا ہے تو اگلی والی جس چیز کی طرف اشارہ ہے اس کو الگ کرتا ہے, اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں حرف استثناء, کہ اگلی والی چیز کو جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اس کو الگ کر رہا ہے. تو مگر کیا ہوا؟ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا. روٹ ورڈ اس کا کیا نکلتا ہے؟ بے لام سین. بے لام سین اس کا مطلب ہوتا ہے سخت قسم کی نا امیدی اور اس کی وجہ سے غمگین ہو جانا, غم میں پڑ جانا, ہوپلیس جس کو کہتے ہیں, ہوپلیس ہو جانا. ابلیس کو ابلیس اس وجہ سے کہا گیا ہے کیونکہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے, اس کو اللہ کی رحمت کی امید نہیں ہے, اس وجہ سے اس کو ابلیس کہا گیا ہے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابلیس کا نام حارث تھا, وہ جنت کا خازن تھا. زمین میں پہلے جن بستے تھے, انہوں نے فساد کیا, خون ریزی کی, تو اللہ نے ابلیس کو جو ہے
وہ ابلیس ویسے بہت عبادت گزار جن تھا. جب اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ انہوں نے میرا کہا نہیں مانا تو ان کو پنش کرو، تو سب پھر فرشتوں نے ان کو مار مار کے جو ہے جنگلات کی طرف کر دیا تھا. لیکن ابلیس جو تھا وہ اس کو اوپر لے گئے تھے فرشتے، اور ادھر ابلیس نے بڑی عبادت وغیرہ شروع کر دی تھی. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اور تو فرشتوں نے کہا تھا کہ کیا ضرورت ہے، پہلی مخلوق تو موجود تھی اور آپ نے دیکھا انہوں نے کیا کیا، ہم تو آپ کا خیال رکھتے ہی ہیں، جو آپ کہتے ہیں وہ کرتے ہی ہیں. لیکن ہوا یہ تھا کہ آ، 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 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کو علم دیا اور فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ کہ میں نے ان کو کیا کیا چیزیں آدم کو کیا کیا چیزیں سکھائی ہیں، تو نہیں بتا سکتے تھے کیونکہ ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ سے وہ اپنے ڈپارٹمنٹس کو زیادہ جانتے، کسی اور ڈپارٹمنٹ کے بارے میں ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا. تو آدم علیہ السلام نے سب کے نام بتا دیے، اور اس پر اللہ نے کہا تھا میں جو جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے. اور وہ کیا جانتے تھے جو فرشتے نہیں جانتے تھے؟ وہ ابلیس کا آبا ہونا اور ابلیس کا تکبر کرنا. یہ وہ چھپی ہوئی چیز تھی جو وہ نہیں جانتے تھے. یعنی کہ ابلیس کا جو غرور چھپا ہوا تھا، بظاہر تو ابلیس بہت زیادہ عبادت کر رہا تھا، لیکن جو اس کا غرور چھپا ہوا تھا وہ فرشتے نہیں جانتے تھے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. ان کی مٹی اٹھائی گئی جو چکنی تھی، اچھی تھی. جب اس کا خمیر اٹھا تب اس سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور 40 دن تک وہ یوں ہی پتلی کی شکل میں رہے. ابلیس آتا تھا اور ان پر لات مار کر دیکھتا تھا کہ یہ بچتی مٹی تھی کہ نہیں. جیسا کوئی کھوکھلی چیز نہیں ہوتی ہے، اس طرح جیسے مٹی کا برتن بنا ہے تو کتنا کھوکھلا ہوتا ہے، تو اس طرح وہ مٹی کا پتلا تھا، اسٹیچو تھے مٹی کے. تو ابلیس آتا تھا ان کے اوپر لات مارتا تھا اور دیکھتا تھا کہ اس میں جان آئی ہے کہ نہیں جان آئی. پھر منہ کے سوراخ سے گھس کر پیچھے کے سوراخ سے ان کے آگے پیچھے بس گھومتا رہتا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ جان آئی ہے کہ نہیں. اور پھر کہتا رہتا تھا کہ در حقیقت یہ کوئی چیز نہیں، اگر میں اس پر مسلط کیا گیا تو اسے برباد کر کے چھوڑوں گا، اور اگر اسے مجھ پہ مسلط کیا گیا تو میں ہر کس تسلیم نہ کروں گا. پھر اللہ نے ان میں روح پھونکی، وہ سر کی طرف سے نیچے کی طرف آئی، تو جہاں جہاں تک پہنچی وہ خون جو ہے وہ گردش کرنے لگ گیا. جب ناف تک روح پہنچی تو اپنے جسم کو دیکھ کر خوش ہوئے اور فوراً اٹھنا چاہا، کیونکہ نیچے گھر میں تو روح تھی نہیں، اس وجہ سے وہ اٹھ نہ سکے. جب روح جسم میں پہنچی اور چھینک آئی تو کہا الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے جواب دیا یرحمک اللہ. پھر صرف ابلیس کے ساتھی فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو ان سب نے سجدہ کیا. لیکن ابلیس کا وہ غرور، وہ تکبر جو فرشتوں کے سامنے نہیں تھا. تھا تو وہ جن، لیکن اپنی عبادت سے فرشتوں میں آنے لگ گیا تھا. تو جب ابلیس نے انکار کیا تو وہ غرور ظاہر ہو گیا، اس نے نہیں سجدہ کیا. وہ کہنے لگا میں تو اس سے بہتر ہوں، اس سے بڑی عمر کا ہوں، اس سے قوی ہوں، اس سے مضبوط ہوں، یہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں تو آگ سے، آگ تو اوپر اٹھتی ہے، مٹی تو زمین پہ رہتی ہے. اس پر اس کا نام ابلیس رکھا گیا تھا. ویسے اس کا نام کچھ روایتوں میں حارث تھا اور کچھ روایتوں میں اسرائیل تھا، لیکن زیادہ تر روایتوں میں اس کا نام حارث تھا. تو جب اس نے انکار کیا، جب اس نے کہا میں نے نہیں سجدہ کرنا، تب اس کا نام ابلیس رکھا گیا. تو ابلیس کا مطلب کہ اب اس کے اوپر کبھی بھی اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، یہ کبھی بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں نہیں آئے گا، یہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگا. تو اس کا حارث سے ابلیس تک کا سفر کیوں ہوا اور کیسے ہوا؟ پہلی چیز کیا تھی؟ آبا. اب آبا کا روٹ ورڈ کیا بنتا؟ الف بے یہ. آبا، آبا کا مطلب ہوتا ہے سختی کے ساتھ انکار کرنا. جیسے ایک پہاڑی بکرا نہیں ہوتا،
کس طرح وہ سٹبن ہو جاتا ہے، کس طرح وہ مالک کی بات نہیں مانتا. کس طرح وہ مالک کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اور جب وہ بیمار ہوتا ہے نا، اس کے سامنے جب پانی کا بال رکھیں تو پانی نہیں پی سکتا کیونکہ اتنا بیمار ہو جاتا ہے وہ. تو سختی کے ساتھ انکار کر دینا. اور دوسری چیز کیا وہاں اور استکبرا. اچھا اب یہ جو لفظ ہے نا، یہ دیکھیں یہ کتنوں میں ٹوٹتا ہے. استکبرا الف سین تے علیحدہ ہوا اور قبر علیحدہ ہوا. روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ کاف دیر قبر. قبر کہتے ہیں، قبر وہ حالت ہے جس کے سبب انسان عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھیں نا، یہ عجب کیا چیز ہے؟ عجب کا مطلب ہوتا ہے ایگو. عجب کا مطلب ہوتا ہے میں سب سے اچھا ہوں اور باقی سب برے ہیں. عجب کا مطلب ہوتا ہے کہ میں سب سے افضل ہوں. اور عجب جو ہے وہی یعنی کہ عجب ایگو. تو قبر کیا ہے؟ وہ حالت ہے، وہ کنڈیشن ہے جو ایگو کو پرموٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے ایگو آپ کے اندر آتا ہے. لیکن یہاں پہ دیکھیں یہ سین پہ کیا ہے؟ یہ باب استفعال ہے، اس کا فعل ماضی ہے. باب استفعال کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز طلب کرنا، کوئی چیز پسند کرنا، کسی چیز کی خواہش کرنا. تو ابلیس نے یہ عجب یعنی کہ ایگو کو پسند کیا، ایگو کی خواہش کی کہ مجھے ایگو کے ساتھ زندگی گزارنی. اب ایک بندہ مومن کیا کہتا ہے؟ اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہماری جو سچویشن بنتی ہے سجدے کی، ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی ناک کو زمین پہ رگڑتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ عجب کو پروموٹ کرتی ہے. یہ ناک کا اوپر ہونا کیا ہے؟ آپ کی ایگو بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. تو سجدے میں جو ہمیں حالت بتائی گئی نا کہ اپنا یہ ماتھا اور اپنی یہ ناک یہ زمین میں ڈالو، کیونکہ یہ ناک جو ہے یہ قبر کو پسند کرتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تکبر کو پسند کرتی ہے، بڑائی کو پسند کرتی ہے، یہ بڑائی کو طلب کرتی ہے، ایگو کو پروموٹ کرتی ہے. تو جب ہم زمین پہ اپنی ناک رگڑتے ہیں تو اس بات کی ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ابلیس جو ہے وہ حارث سے ابلیس کیوں بنا؟ کیونکہ اس نے اپنی ایگو کو پروموٹ کیا. جب تم اپنی ناک سجدے میں ڈالو گے تو اس بات کی ٹریننگ ہے تو اپنے ایگو کو اپنے اندر سے نکال رہے ہو. ایگو نکل گئی تو سجدہ آسان ہوگا. یہ اس قبر کی وجہ سے، اس ایگو کو پسند کرنے کی وجہ سے، ایگو کی خواہش کرنے کی وجہ سے وہ سجدہ نہ کر سکا، جس کی وجہ سے وہ حارث سے ابلیس بن گیا. ابلیس اس کا لقب ہے، اس کا جسے نہیں کہتے سرنیم ابلیس. اس کو ابلیس کا لیبل دیا گیا، اصل نام تو حارث ہے اس کا. تو حارث سے ابلیس بنا کیوں؟ اس ناک کی وجہ سے، اس ایگو کی وجہ سے. جب یہ ایگو آئے تو اس نے کہا نو. ابا کیا ہے؟ نو کہنا، سختی سے نو، میں نے نہیں سجدہ کرنا، یعنی میں نے آپ کی بات ماننی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ماننی. اور جب آپ نو کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، جب آپ ایگو کا شکار ہوں گے تو پھر ہوگا کیا؟ واہ اور کانا فعل ماضی، کانا ہو گیا من سے الکافرین. کتنوں میں ٹوٹا؟ 3 میں. الف لام علیحدہ ہوا، کفر علیحدہ ہوا، اور یا جزم نون زبر جمع کے لیے. روٹ ورڈ کیا ہے؟ کافر. کفر کہتے ہیں کسی چیز کو چھپانا. اب اس نے کس چیز کو چھپایا تھا؟ بھئی اپنی آنکھوں کے سامنے فرشتوں کو دیکھ رہا، ٹھیک ہے نا؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اس جگہ پہ پہنچا ہے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکا. یہ ابلیس اور آدم علیہ السلام، ہم میں سے کسی نے یہ آسمانی دنیا کو اس سے اوپر کچھ نہیں دیکھا، لیکن ابلیس آسمانی دنیا سے اوپر پہنچا ہوا ہے، فرشتوں میں رہ رہے وہ.
آدم علیہ السلام نے جنت دیکھی، ابلیس نے وہ سارے نظارے دیکھے جو ہم نے نہیں دیکھے ہیں. گو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن وہ ساری اوپر کی غائب کی چیزیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ایک عام بندے سے اوجھل ہیں، اس کے سامنے سارا کچھ ہے. فرشتوں کو دیکھ چکا ہے، جنت اس کو دیکھ چکا ہے، سارا کچھ اس کے سامنے. آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اپنی آنکھوں کے سامنے، اس کے باوجود کفر کیا، اس کے باوجود کافر بنا، اس کے باوجود کیا چھپا دیا. مطلب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آپ نے کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا ہر کسی کے دل میں ایمان کا بیج ڈالا اور ہمیں کہہ دیا کہ اس کے اوپر پانی برساؤ. کون سا پانی؟ قرآن کا پانی. پانی اس کے اندر برساؤ تاکہ یہ جو ہے نا یہ پھوٹے ایمان اور پھر یہ درخت بن جائے، پودا بن جائے، درخت بن جائے. اب کفر کیا ہے؟ اس ایمان ہی کو آپ نے یہ سارا پروسیس ہی ختم کر دیا، اس ایمان ہی کو آپ نے بیج کو چھپا دیا. اب بیج کو چھپانے کی وجہ کیا بنی؟ نو کہنا اور ایگو. تو کہنے کا مطلب کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ جب ایگو آپ کے اندر آتی ہے اور جب آپ کا ایٹیٹیوڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ نو، میں نے نہیں آپ کی بات مانی، کچھ بھی ہو جائے میں نے نہیں آپ کی بات مانی، تو آپ کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، آپ کے کانسیکوینسز کیا نکلتے ہیں کہ آپ کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یعنی اپنے ایمان کے بیج کو دبا دیتے ہیں، اپنے ایمان کے بیج کو چھپا دیتے ہیں. اب جب ایمان کا بیج ہی چھپ گیا تو پھر کیا رہ جاتا ہے آپ کے پاس؟ کیا آپ نے عبادت کرنی ہے؟ تو پوری زندگی کا مقصد ہی فوت ہو گیا نا. اللہ نے ہمیں تو صرف پیدا اسی وجہ سے کیا کہ ہم اس کو سرو کریں، اس کی عبادت کریں، اس کا حکم مانیں. حالانکہ اس کے پاس اختیار ہے، وہ زبردستی ہمارے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن وہ پسند کیا کرتا ہے؟ ہم اپنی مرضی سے یہ ایگو کو ختم کریں، اپنی مرضی سے اپنا یہ نو ایٹیٹیوڈ ختم کریں. اور اللہ یہ ابلیس کی اگزامپل ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ دیکھو ابلیس کو، حارث سے ابلیس یہ کیوں بنا؟ ایگو اور نو کی وجہ سے. اگر یہ دو چیزیں اپنی زندگی سے نکالو تو تم کفر سے بچ جاؤ گے. اب یہاں پہ وہ چھپا رہا ہے، ایمان کو چھپا رہا ہے، یہاں پہ وہ چھپا رہا ہے. تو جب ایگو اور نو آتی ہے تو وہ بن گیا کافر. تو جو کافر بنتا ہے اس کے لیے رحمت کے دروازے نہیں کھلتے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے. اب یہ بھی جو چھوٹا سا الف ہے نا، یہ کیا بتاتا ہے کہ اسم فاعل، کہ اسم فاعل کا مطلب کیا ہے کہ وہ کفر کر رہا ہے، وہ کافر ہے. اور یا جزم نون زبر، اس نے کفر کے اوپر کام کیا. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ میں نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے چلو ایک دفعہ اللہ کا انکار کر دیا، اگلی دفعہ بات مان لیں گے، تھوڑی سی نرمی ہوگی. لیکن یہ یا جزم نون زبر کیا بتا رہا ہے کہ اس نے صرف ایک دفعہ انکار نہیں کیا بلکہ وہ انکار کرتا، انکار کے اوپر اس نے کام کیا، وہ انکار کرتا چلا گیا. نو 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 نو. ایک دفعہ انکار کرنا اس کے اندر پوٹینشل ہوتا ہے کہ وہ واپس آ جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. جیسے مثال کے طور پر نا کہ دیکھیں نا ہم ادھر ہیں زمین پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپر، ٹھیک ہے 7 آسمان. اب ایک ہی صراط مستقیم جا رہا ہے، ایک ہی راستہ جا رہا ہے نا زمین سے اوپر، اور اس کی پھر کتنے زیادہ ایگزٹس ہیں، اور ہم جو ہیں وہ صراط کے اوپر چلے ہوئے لوگ ہیں، ٹھیک ہے صراط کے اوپر چل رہے ہیں. اب جب آپ کے اندر ایگو آتی ہے اور آپ کے اندر نو کا آتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ یہ بندہ جیسے اس کے اندر نو آیا اور ایگو آئی تو یہ یہاں سے غلط ٹرن لے لے گا، یہ یہاں سے نکل جائے گا اور یہ پھر یہاں پہ پہنچ جائے گا. اب غلط ٹرن لے کے
غلط راستے پر وہ چل پڑا ہے۔ تو اس نے جب غلط ٹرن لیا، کس وجہ سے لیا؟ کہ اس نے اپنے ایمان کو چھپا دیا، کفر کر دیا، جس کی وجہ سے غلط ٹرن۔ اب یہ تھوڑا سا دور گیا ہے، ابھی بھی پوٹینشل ہے کہ یہ واپس آ جائے اگر توبہ کر لے، کیونکہ اگر یہ یہاں پہ پہنچ گیا تو پھر پوٹینشل ختم ہو جائے گا، کیونکہ بہت دور چلا جائے گا۔ تو یہ ایگو جو ہوتی ہے اور نو جو ہوتی ہے، یہ مددگار ہوتی ہے آپ کے ایمان کو کور کرنے میں، ایمان کے بیچ کو۔ جب ایمان کا بیچ آپ کا کور ہو جاتا ہے تو یہ ایگزٹ لینا صراط مستقیم سے آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے یہاں پہ یہ ایگزٹ لینا آسان ہو جاتا ہے، اور پھر اگر آپ پلٹے نہ، توبہ استغفار کر کے واپس صراط پہ نہ آئے، تو پھر چلتے 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 اتنی دور چلے جاتے ہیں کہ واپسی کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ابلیس نے یعنی کہ ایک دفعہ نہیں، اور یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ میں نہیں سجدہ کرتا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کے بعد کیا سمجھتا یا احساس کرتا، میں نے فرشتے دیکھے ہیں، میں نے جنت دیکھی ہے، میں نے اتنا سب کچھ دیکھا ہے، میں وہاں تک پہنچا ہوں جہاں تک کوئی نہیں پہنچا، میری آنکھوں کے سامنے ہے، مجھے احساس کرنا چاہیے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو ہو سکتا ہے پہلی دفعہ اس نے جب انکار کیا تو ہو سکتا تھا نا کہ وہ پلٹ آتا کہ اللہ I'm sorry، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ اتنا stubborn تھا، اس کی ایگو اور اس کا نو اتنا اسٹرانگ تھا کہ اس نے صرف ایک دفعہ نو نہیں تھا، ایک دفعہ ایگو کا شکار نہیں ہوا، کنٹینیوسلی، اور یہاں تک حد پہنچ گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی کہ ہاں تا قیامت تک تم نے جو کرنا ہے کرو، لیکن رحمت کے دروازے سارے کے سارے بند ہو گئے۔ اور اللہ نے بندوں کے اوپر احسان کیا کہ جب تم کوئی غلطی کر لو تو فوراً اللہ نہیں پکڑتا، ہمیں مہلت دے دیتا توبہ استغفار کرنے کا، لیکن جب ہم اپنی نو اور ایگو پہ جم جائیں تو پھر ہمارا سفر بھی ابلیس تک کا ہی سفر ہو جاتا ہے، ہم ہیں کچھ، بن ابلیس جاتے ہیں۔ تو اللہ یہ پوری آیت کیا بتا رہا ہے؟ دیکھو فرشتوں کو میں نے کہا، یہ نہ کیا کہہ رہے، میں نے کہا فرشتوں سے اسجدو، سجدہ کرو، تو کیا ہوا؟ فسجدو، سب نے سجدہ کر دیا، بات مان لی، کوئی ایگو نہیں، کوئی نو کا کوئی سٹبرنس نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی اس چیز کا شکار نہیں، ہاں اللہ نے کہہ دیا تو کر لو سجدہ۔ لیکن ابلیس وہ بن گیا کافر، کیوں؟ کیونکہ ایگو اور نو کا شکار ہو گیا۔ تو یہاں پہ اللہ ایک دو قسم کی سینیریو ہمارے سامنے رکھ رہے، ایک وہ جو اوبیڈینٹ ہے فرشتے، ایک وہ جس نے سب کچھ دیکھا ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی ایگو کا شکار ہو گیا، نو کا شکار ہو گیا، اور اس نے ایگو اور نو کو اپنے لیے پسند کیا۔ تو اللہ ہمارے سامنے یہ دو کیس نمبر 1 فرشتوں کا، کیس نمبر 2 ابلیس کا۔ تو ابلیس یہ شروع کا ابلیس نہیں تھا، تو حارث تھا، جب اس نے ایگو اور نو کو پسند کیا تو ابلیس بنا۔ تو یہ دو کیسز ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فیصلہ کرو، خود فیصلہ کرو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ سجدہ کرنا چاہتے ہو کہ ایگو کا شکار ہونا چاہتے ہو؟ اور اللہ نے جو ہمیں پوزیشن سکھائی وہ بھی اسی وجہ سے ہم اپنی ایگو کو اپنے اندر سے نکال دیں، اپنی سوچوں کو جو ماتھا اس کے آگے رگڑتے ہیں نا سجدے میں، اپنی سوچوں کو اس کے حوالے کرتے تاکہ اللہ ہمارا مددگار ہو۔ یہ ایگو کی انسانی کمزوری ہے، ایک خصلت ہے، اس کو اپنے اندر سے نکالو، جب تک نکالو گے نہیں تب تک سجدہ مشکل ہو جائے گا۔ یہی اللہ کہہ رہے کیس نمبر 1 یا کیس نمبر 2، بتاؤ، خود فیصلہ کرو، کافر بننا چاہتے ہو کہ مومن بننا چاہتے ہو؟ خود فیصلہ کرو، سجدے کرنا چاہتے ہو کہ ایگو کا شکار ہونا چاہتے ہو؟ سجدے کرو گے تو جنت عدن فردوس بری پہ پہنچ جاؤ گے، اور اگر ایگو کا شکار ہوگے تو ابلیس کی پارٹی میں چلے جاؤ گے اور بن کیا جاؤ گے؟ کافر۔ تو دو قسم کے سینیریو ہیں، فیصلہ ہمارے اوپر ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ایگو کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ سجدوں کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں؟